بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام خبر کے ساتھ میں ہوں انیکا نثار۔ ناظرین، ویسے تو یہ اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کتنے ضروری ہیں اس سیاسی عمل کے اندر۔ آئینی ترمیم کے لیے آر یا پار ہوگا تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ ہوگا، نہیں تو پھر حکومت عالم برزخ میں پھنسی رہے گی۔ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ملاقاتیں آج کل بہت ساری ہو رہی ہیں۔ آج ایک زہرانے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے تو دوسری طرف محسن نقوی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو امپورٹنس ہے اس کا اعتراف تو یہیں سے ہو گیا تھا جہاں صدر زرداری اور پرائم منسٹر شہباز شریف ان کے گھر چل کے گئے، اور یقیناً باتیں ہوئی تو آئینی ترمیم کے حوالے سے ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی سنڈے رات کو کیا ہوا ہم سب نے دیکھ لیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اسی حوالے سے کل یہ اعتراف کیا کہ مولانا صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر جو ہے وہ کسی طریقے سے کوئی آئینی ترمیم نہیں آ سکتی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کنسنسس کے بغیر تو یہ ناممکن ہے اس آئینی ترمیم کو پاس کرے۔ رات پہلے جو میرا ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہوا اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اعتراض حکومت کے خواہشات جو اتنے سارے تھے آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ کافی زیادہ تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جو UI کے ساتھ کل طے ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اوریجنل ہمارا اپنا ڈرافٹ موجود ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے وہ ہم JUI کے سامنے رکھیں گے، اور JUI اپنا کوئی ڈرافٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ ابتدائے خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اسی رول کے تحت چل رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ بڑے واضح طور پر ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے مولانا صاحب نے حکومت کا جو مجوزہ مسودہ تھا وہ تو مسترد کر دیا، لیکن اب کون سا مسودہ آگے آئے گا؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کا جو مسودہ ہے اس کو دیکھ لیں گے، لیکن مولانا صاحب نے بھی کنفرم کر دیا آج کہ وہ مسودہ تو آؤٹ ہے۔ دیکھیے، اس وقت تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا ہے، بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا؟ کسی کو پرووائڈ کیا گیا، کسی کو نہیں کیا گیا، یہ کیا کھیل تھا؟ لیکن جو کچھ بھی ہمارے حوالے ہوا اور ہم نے جو اس کا مطالعہ کیا ہے تو اس کے مطالعہ کرنے سے ہمیں کسی طریقے سے بھی کسی لحاظ سے بھی وہ قابل قبول نہیں بنا۔ یہ قوم اور ملک کی امانت میں اس سے بڑی خیانت اور نہیں ہو سکتی تھی اگر ہم اس پر ساتھ کر لیتے۔ اس بات کا اعتراف کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ہم سے بات کرتے ہوئے بھی کیا کہ نمبر گیم پوری نہیں ہے۔ آف کورس مولانا صاحب ساتھ نہیں ہوں گے تو نمبر گیم کیسے پوری ہوگی؟ میرے پاس نمبر پورا نہیں ہے، نمبر پورا ہوگا تو ہو جائے گی۔ اب نمبر پورا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس وقت پورا نہیں ہے۔ اگر پورا ہوتا تو پھر امینڈمنٹ ہو جاتی، لیکن نمبر پورا نہیں ہے، اور نمبر پورا کرنے کے لیے ہی تو مشاورت کا عمل جاری ہے۔ ایک طرف یہ معاملات نمبر پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مولانا صاحب کو ایک طرف سے پاکستان تحریک انصاف کھینچتی ہے تو دوسری طرف سے حکومت کھینچتی ہے، لیکن کوئی بھی معاملات طے ہوتا ہوا ابھی نظر نہیں آ رہا۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں ہی یہ کہا کہ اکتوبر کے بگننگ کے اندر یہ معاملات شاید حل ہونے کی طرف جائیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک الگ سوال اٹھا دیا ہے۔ کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تو توقع نہیں ہے، لیکن علی محمد خان صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس آئینی ترمیم کا ساتھ دیتے۔ ساتھ ہی ایک ڈیمانڈ بھی کر ڈالی کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں۔ نون لیگ سے تو کوئی توقع نہیں تھی، لیکن پیپلز پارٹی کا کردار اس میں بڑا سوالیہ نشان ہے، خاص کر بلاول صاحب کا جو بڑا کلیم کرتے ہیں کہ ان کے نانا نے آئین بنایا اور ان کا نواسا رات کے اندھیرے میں اس آئین میں نقب زنی کر رہا تھا۔ آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں بات کریں، پہلے ہمارے لیڈر کو باہر لے کے آئیں۔ کون سی آئینی ترامیم ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپوزیشن بینچز کے ممبران کو، ان کی خواتین کو اٹھانا پڑ رہا ہے؟ انفارمیشن منسٹر نے اس شکوے کا جواب شکوہ دیتے ہوئے بڑے واضح طور پر کر دیا کہ NRO نہیں ملنے والا پاکستان تحریک انصاف کو، خواہ جتنی مرضی کوشش کر لی جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ آئینی ترمیم تو ہمارے کسی ذاتی مسئلے کے لیے نہیں ہے، یہ تو آئینی عدالت اور دوسری عدالت کو سیپریٹ کرنے کے لیے جو کہ پاکستان کے عام شہری کے مفاد میں۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس علیحدہ کی جائیں تاکہ آئینی معاملات جو ہیں وہ علیحدہ ڈیل ہو سکے، اور جو پاکستانی شہریوں کے کیسز ہیں ان کا بر وقت فیصلہ ہو سکے۔ اور آج علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیڈر کو باہر نکالیں پھر ہم آئینی ترامیم پہ بات کریں گے۔ یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی NRO نہیں ملنے جا رہا، تو آپ کی یہ NRO کی خواہش پرانی ہے، اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ مت استعمال کریں، اور یہ جو دائرہ کار ہے مشاورت کا یہ وسیع کیا جا رہا ہے۔ مولانا سے بھی ہماری جو ہے وہ انگیجمنٹ جاری ہے۔
اب اس کے بعد ایک بات تو طے ہے کہ کسی طریقے سے جو بھی معاملہ ہے وہ ایک ٹائم لمٹ سے زیادہ اگر آگے چلا گیا تو پھر اس کا جو حکومت کا ایم اینڈ آبجیکٹو ہے شاید وہ پورا نہ ہو سکے. جو باقی سارے الزام لگا رہے ہیں کہ کسی ذاتی شخصیت کے لیے کیا جا رہا ہے, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل یہ بھی انکشاف کر دیا کہ چیف جسٹس تو جسٹس منصور ہی. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوگا. جہاں تک چیف جسٹس کی انیشل اپوائنٹمنٹ کی کرائیٹیریا ہے, ایک تجویز یہ ہے کہ آپ صدر پاکستان اور چیف جسٹس اور ججز کے ساتھ مشورہ کے مطابق کریں یا آپ اسی جوڈیشل کمیشن کے تھرو کریں. اس پہ بات ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم آئین بنائیں وہ پرسن اسپیسیفک نہ ہو. اب اس حوالے سے ہم بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر مرتضی وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ میئر کراچی بھی ہیں اور ابھی ریسنٹلی ترجمان چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو ہیں وہ ترجمان بھی لگ چکے ہیں. بہت شکریہ مرتضی وہاب صاحب, آپ نے جوائن کیا. مرتضی وہاب صاحب, پہلے تو مجھے بتا دیجیے گا, آپ کے پاس ایک پہلے بڑا امپورٹنٹ قلمدان تھا, میئر کراچی بھی ہیں, اب آپ جو ہے وہ ان کانسٹیٹیوشنل معاملات کے اندر بھی پیش نظر آ رہے ہیں, اسلام آباد میں بھی آپ, کراچی میں بھی آپ. واٹ از گوئنگ آن اوور ہیئر, پہلے تو یہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں, پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں, پیشے سے وکیل ہوں, قانون کو پڑھا ہے, تو نیچرلی مختلف کیپیسٹیز میں پارٹی کی معاونت بھی کرتا ہوں. پارٹی کی جو مشاورت کا پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر بھی حصہ ہوتا ہوں. میں اسلام آباد میں موجود تھا کسی میٹنگ کے حوالے سے, اور تب یہ ڈسکشن بھی آئی تو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے مجھ سے ڈسکس بھی کیا, مجھ سے انپٹ بھی لی, اس لیے میں جو قانونی معاملات تھے اس حوالے سے وہاں پر موجود تھا. اچھا, ویسے پیشے کے لحاظ سے آپ وکیل ہیں, بالکل درست فرمایا آپ نے, معاملہ بھی قانونی اور آئینی ہے, یہ بھی درست فرمایا آپ نے, لیکن جو ذمہ داری آپ کے پاس ایز میئر کراچی ہے وہ بھی بہت بڑی ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کراچی کے سارے معاملات جو ہیں وہ سالو ہو گئے ہوں, تو آپ کو آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دینا وہ کراچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو جائے گی مرتضی وہاب صاحب؟ یہ تو دیکھیں وقت بتائے گا کہ یہ زیادتی ہوگی نہیں ہوگی. ایٹ ٹائمز آپ کو بہت سارے معاملات میں اسلام آباد جانا پڑتا ہے, بہت سارے ہمارے ایسے کراچی کے پروجیکٹس ہیں جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی آپ کو مدد درکار ہے. اور میں آپ کو آف دا ریکارڈ بھی یہ کہہ رہا تھا, ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں آن ریکارڈ, کہ جب پرائم منسٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی اس کے اندر میں نے کراچی کے پروجیکٹس کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے K4 کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے, کس طریقے سے کراچی میں جو گیس کے مسائل ہیں لوگوں کو, اور کراچی میں جو اوور آل ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, اس کو کس طریقے سے امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو کراچی کا مقدمہ میرے دل میں بھی ہے, میری زبان میں بھی ہے, اور جہاں کہیں جاتا ہوں کراچی کا مقدمہ ضرور لڑتا ہوں. سو بیسیکلی آپ یہ ملاقات کرنے آئے تھے پرائم منسٹر صاحب سے, کراچی کے حقوق کی بات کرنے آئے تھے, جو فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ وعدے وغیرہ ہیں پاسٹ کے, یو وانٹڈ دیم ٹو بی فلفلڈ, اور اس لیے آپ آئے ہوئے تھے, اینڈ بائی چانس یہ سچویشن چل رہی تھی اور آپ کو بلا لیا گیا قانونی مشاورت کے لیے. از دیٹ کریکٹ؟ میں آیا تھا اپنی قیادت سے ملنے کے لیے, بلاول صاحب سے ملنے کے لیے, وزیر اعلیٰ صاحب بھی ان سے ملنے کے لیے گئے تھے, بیکاز بہت سارے ہمارے ایسے ایشوز ہیں جو اسلام آباد سے پرٹین کرتے ہیں جو ہم کراچی میں بیٹھ کے حل نہیں کر سکتے, اور ہم نے اپنی قیادت کو آن بورڈ لیتے ہیں کہ کیسے ان کی وفاقی سطح پر پارلیمان میں ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان معاملات کو آپ اسٹریم لائن کر سکیں اور ان کو حل کر سکیں. اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کہی ہے کل بات کرتے ہوئے ویسے بھی, کہ کچھ ایسے معاملات تھے جو کہ انہوں نے اس بات چیت میں کچھ گیو اینڈ ٹیک کے سلسلے بھی ہوئے, اور کچھ ٹیک والے سچویشن کے اندر کیا کراچی کے بھی کوئی معاملات تھے مرتضی وہاب صاحب؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایشو بیسڈ پالیٹکس کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے ساتھ, آئین کے ساتھ, پارلیمان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور ہمارا پرسپیکٹو یہی ہوتا ہے کہ کیسے آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں, لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ہم بارگیننگ میں بلیو نہیں کرتے, ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور عوام کی خدمت کرنے کے لیے جو کردار کسی بھی زیرک باشعور قیادت کو کرنے کی ضرورت ہے وہی پاکستان پیپلز پارٹی کرتے اور بلاول صاحب بھی کرتے ہیں. یہ گیو اینڈ ٹیک سچویشن میں پاکستان پیپلز پارٹی بلیو نہیں کرتی. نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ اس بات چیت کے اندر ہم لوگوں نے بھی جو چیزیں کچھ منوانی تھی وہ منوائی, تو وہ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا مرتضی وہاب صاحب, کہ کیا ایسی چیزیں تھیں جو کہ اس جگہ پر میز کے اوپر آ کے ساری چیزیں الٹیمیٹلی لی یا دی جاتی ہیں نا. گیو اینڈ ٹیک مائٹ ناٹ بی دا کریکٹ ورڈ, نیگوسیشن کہہ لیجیے. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. 2006 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ اصولی موقف چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھ دیا گیا تھا.
بڑے عرصے دراز سے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونے چاہیے, وفاقی آئینی عدالت ہونی چاہیے, اور جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2006 غالباً مارچ کے مہینے میں چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائن کیا تھا میاں نواز شریف کے ساتھ, تو اس وقت اس چیز کو قلم بند کر دیا گیا تھا کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں وفاقی آئینی عدالت کے کانسٹیٹیوشن میں اپنا کردار ادا کریں گی. اور آگے چل کر عمران خان صاحب نے بھی اسی ڈاکیومنٹ کے اوپر دستخط کیے تھے. پھر 2024 میں جب بلاول صاحب نے انتخابات کا اپنا منشور جاری کیا, اس منشور کے اندر بھی, انتخابی منشور میں یہ ذکر ہے کیٹیگوریکلی کہ پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا آئینی عدالت کو اسٹیبلش کرنے میں بلیو کرتی ہے, اور وہ اسٹیبلش کرنا چاہے گی اگر اس کو یہ موقع ملے گا. تو بلاول صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں, بات کنوے کرتے ہیں کہ ہمارا بی بی صاحبہ کے دور سے پرسپیکٹو یہ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر جو پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں, بڑے بڑے آئینی معاملات ہوتے ہیں جو ایک عام آدمی سے پرٹین نہیں کرتے, وہ ایٹ ٹائمز فوقیت لے جاتے ہیں. یعنی کہ سپریم کورٹ میں اگر کوئی آئینی معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو میرا آپ کا جو ڈسپیوٹ ہے, یا کسی کا فوجداری مقدمہ ہے, کسی کا بیل کا کیس ہے, کسی کا کمرشل کارپوریٹ ڈسپیوٹ ہے, کسی کا پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے, پھر وہ کیس نہیں سنا جاتا. وہ پھر یہ جو ہائی پروفائل آپ 14 مئی کو جو سائن کیا گیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی, اس کی بات کر رہے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ, لیکن یہ والی بات تو آلریڈی حکومت نے ایڈ کی ہوئی تھی نا اس کے اندر. جو نکات تھے اس کے اندر 56 نکات تھے, 56 میں سے 53 رہ گئے. تو یہ نقطہ تو پہلے ہی ایڈڈ تھا کہ کوئی ایسی عدالت ہو جو کہ آئینی عدالت ہو, جو کہ انیکا میں نے کوئی فائنل ڈرافٹ نہیں دیکھا. جو میڈیا میں بھی سرکولیٹ کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ درست ہے نہیں ہے. میں پیپلز پارٹی کے ترجمان کے طور پر, پیپلز پارٹی کے کارکن کے طور پر آپ کو پیپلز پارٹی کا پرسپیکٹو بتا سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آئینی عدالت اس ملک میں ہونی چاہیے, تاکہ جو اہم آئینی معاملات ہیں وہ عدالت اس کو حل کرے, اور جو باقی ماندہ کیسز ہیں جو پرٹین کرتے ہیں ایک عام آدمی سے, وہ آپ کے سیشنز کورٹ, سول کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے ذریعے ان کو حل کیا جا سکے, تاکہ لوگوں کو سستا, فوری اور معیاری انصاف بھی مل سکے, اور جو اہم آئینی معاملات ہیں وہ بھی حل ہو سکے. چلیں ابھی اہم آئینی معاملات اور سستے انصاف کی طرف تو آئیں گے, لیکن میرے لیے ایک بات بڑی حیران کن ہے مرتضی آپ صاحب. آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ نے مسودہ نہیں دیکھا. اب وہ اس کو مسودہ نہیں کہا جا رہا. بائی دا وے, کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے پروگرام کے اندر اس کو ورکنگ پیپر کا نام دیا ہے, بیکاز اٹ واز ناٹ این آفیشیل تھنگ جو کہ کیبنٹ سے منظور ہوئی ہو, تو ورکنگ پیپر کہلایا. اب ورکنگ پیپر آپ نے بھی نہیں دیکھا. پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے آ کر جو باہر پریس سے بات کی تھی, انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے بھی ورکنگ پیپر نہیں دیکھا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ARY نیوز کی یہ خبر تھی, اور یہ خبر درست ہے کہ وہ ورکنگ پیپر جس کو کچا ڈرافٹ بھی کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس بھی تھا, مولانا صاحب کے پاس بھی تھا. تو ایسا کیوں کہ لیڈرشپ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ملاقاتوں میں اور بات چیت میں انوالو تھے, ان کے ساتھ بھی وہ ورکنگ پیپر شیئر نہیں کیا؟ میں تو آپ کو گزارش کر رہا ہوں نا کہ جو مشاورت ہوئی, اس مشاورت کے اندر آپ پوائنٹ آف ویو پہ انگیجمنٹ ہو رہی تھی. جو ورکنگ پیپر ہے وہ کابینہ اپروو کرتی ہے, اس کے بعد وہ پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہونا تھا. تب تو وہ مسودہ بن جاتا نا مرتضی صاحب. ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, میری بات سن لیجئے, ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج وفاقی حکومت کا جو پرسپیکٹو ہے کہ کابینہ سے منظوری ہوئی نہیں ہوئی, وہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اس کی منظوری نہیں ہوئی. جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اندر براڈ بیسڈ آئیڈیاز کے اوپر ڈسکشن ہوا, جس کے اندر آئینی عدالت کے بارے میں گفتگو کی گئی, اور مختلف سیاسی جو لیڈران تھے انہوں نے اپنا اپنا پرسپیکٹو بیان کیا. اور جب بلاول صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تب بھی, اور جب انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی تب بھی, دونوں بار انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو یہ کنوے کیا کہ ہاں اس ملک کے اندر آئینی عدالت ہونی چاہیے. وہ آئینی عدالت کیسے کانسٹیٹیوٹ ہوگی, اس کے کیا مندرجات ہوں گے, اس کو نیچرلی ڈیلیبریٹ کر کے کنسنسس کے ساتھ اگری کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کنسیپچولی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ ہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس اس ملک میں ہونے چاہیے. سر رکھنا کدھر پڑا مرتضی وہاب صاحب, کیونکہ اس رات تک, سنڈے کی رات تک, ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ابھی مسودہ جو ہے وہ پاس ہوا, ابھی آئینی ترمیم آ گئی, اینڈ تھنگز آر گوئنگ ٹو بی اسٹریم لائن. حکومت کا پلڑا بھاری ہو گیا, اس کے اتحادیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. مسئلہ کدھر آیا؟ دیکھیں اگین یہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یہ ساری چہمگوئیاں چل رہی تھیں, لیکن نیچرلی اس طرح کی کوئی بھی چیز کرنے کے لیے دو پری ریکویزٹس ضروری تھے. ایک منٹ, آئی ایم سوری, آئی ایم کٹنگ یو شارٹ. یہ تھا کہ حکومت کا
I'm sorry I'm cutting you short, وہ ہم توقع نہیں کر رہے تھے. اصل میں وہ توقع بڑھا دی گئی جب سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی اجلاس جاری رہا اور سارے کے سارے سینیٹرز کو بھی بٹھا دیا گیا اور پھر بعد میں ان کو بھیجا گیا لاجز میں اور پھر ان کو بولا گیا کہ آپ کو بلا لیں گے. سو یہ توقع ایکسپیکٹیشن بڑھائی گئی حکومت اور اتحادیوں کی طرف سے. چلے توقعات بڑھانا اور ریالٹی میں ایک ڈفرنس ہوتا ہے. میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ قانون سازی کا جو بیسک اصول ہے اس اصول کے تحت اگر حکومت کوئی بل موو کرتی ہے تو اس کو اپنی کابینہ سے اس کو منظور کرانا ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر پارلیمان سے کسی چیز کو سٹارٹ کیا جاتا ہے, جیسے کہ اسپیکر صاحب نے اصلاحات کے حوالے سے آئین کی سربلندی کے لیے پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی, یا اس کمیٹی کے ذریعے اس کو آنا ہونا ہوتا ہے. یہ دونوں پری ریکوزٹس پورے نہیں ہوئے, اس کے اوپر کوئی چیز اس طریقے سے فائنلائز نہیں ہو پائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ کنسنسس نہیں بلڈ کیا جا سکا جس کی وجہ سے یہ چیزیں فارملائز نہیں ہو پائیں. ابھی اجلاس پروروگ ہو چکا ہے, حکومت کے پاس بھی ٹائم ہے, اس کے اتحادیوں کے پاس بھی ٹائم ہے, اپوزیشن کی جماعتوں کے پاس بھی ٹائم ہے کہ آئیے ساتھ بیٹھیے اور کس طریقے سے ایک ایسا حل پروپوز کریں پاکستان کی قوم کو جس کے اندر اداروں کا احترام بھی ہو, آئین کی سربلندی بھی ہو, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کو جو انصاف کے حوالے سے ان کے ایشوز ہیں اس کو بھی آپ حل کر سکیں. یہ بتا دیجیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. یہ شک ہی اس آئینی ترمیم کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا. کیا ہم یہ کہیں کہ اب یہ آئینی ترمیم نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد ہوگی؟ نہیں, میں آپ کو اس کو ایکسپلین کروں. بلاول صاحب نے جو بات کہی ہے وہ حقیقتاً بالکل درست ہے. چونکہ ہمارے جو اس وقت موجودہ قانون ہے اس کے حساب سے جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے سپریم کورٹ کا وہ چیف جسٹس بنتا ہے سپریم کورٹ کا. تو بالکل قاضی فائز عیسی صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سینئر موسٹ جج ہیں اور قانون کے تحت ان کا یہ پورا رائٹ ہے کہ ہم یہ کہہ لیں مرتضی وہاب صاحب کہ آئینی ترمیم کے اندر وہ 5 ججز کا پینل اور اس کو پھر سلیکٹ کیا جانا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے وہ والی شک کٹ گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس طرح کی کوئی چیز ابھی تک فائنل نہیں ہوئی ہے. لیکن اس بات سے تو نہیں لگ رہا ہے نا مرتضی وہاب صاحب کہ اگر منصور علی شاہ صاحب نے آنا ہے اور اس ٹائم پہ قانون اور آئین کے مطابق سینئر موسٹ جج ہی چیف جسٹس لگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آئینی ترمیم اس ٹائم سے پہلے آ جاتی ہے تو اس کے اندر وہ والا معاملہ نہیں ہوگا, یعنی چیف جسٹس 5 ججز کے پینل والا معاملہ نہیں ہوگا. یا یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ آئینی ترمیم منصور علی شاہ صاحب کے آنے کے بعد. میں آسان کر دیتا ہوں, میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں. اگر آئینی ترمیم لیٹ سے آ جاتی ہے اور کانسٹیٹیوشنل کوڈ بن جاتی ہے تو یو نیور نو, کیا پتا منصور علی شاہ صاحب اس کے چیف جسٹس ہوں. کوئی قدغن تو نہیں ہے اس کے اوپر کہ کون چیف جسٹس بنے گا. اس میں لکھا ہوا ہے, اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کون چیف جسٹس بنے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں نام لکھا ہوا ہے کسی کا؟ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی آئینی عدالت جو بنے گی اس کے جج منصور علی شاہ صاحب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اس کا جو کرائیٹیریا جو تمام جگہوں پہ کوٹ کیا جا رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ یا تو وہ کوئی حاضر سپریم کورٹ کا جج ہو سکتا ہے, کوئی ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج ہو سکتا ہے, کوئی ہائی کورٹ کا بھی جج ہو سکتا ہے, یا کوئی پریکٹسنگ وکیل بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پورا کرائیٹیریا جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب بھی میٹ کرتے ہیں. اچھا, اس سینیریو کو ذرا تھوڑا سا ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب, کیونکہ یہاں چیف جسٹس مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے چیف جسٹس پاکستان منصور علی شاہ صاحب ہوں گے, لیکن چلیے آپ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب ہو سکتے ہیں, تو پھر سپریم کورٹ میں کون بنے گا چیف جسٹس مرتضی وہاب صاحب؟ اگین جو ان کے بعد سینئر موسٹ جج ہوں گے. جو طریقہ کار آئین میں درج ہے اس کو نہ میں تبدیل کر سکتا ہوں نہ آپ تبدیل کر سکتی ہیں. وی ہیو ٹو فالو واٹ از اسٹیٹڈ ان دا کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن یہ کہتی ہے کہ یہ طریقہ کار ہوگا, کانسٹیٹیوشن یہ کہتی ہے کہ آئین کو ترمیم کرنے کا یہ طریقہ کار ہوگا, یہ کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ ریاست کے معاملات پاکستان کی عوام اپنے چوزن ریپرزینٹیٹوز کے ذریعے ایکسرسائز کریں گے. نہ مرتضی وہاب کر سکتا ہے, نہ انیکا کر سکتی ہے, نہ کوئی یہ سڑک پر چلنے والا کر سکتا ہے. یہ چوزن ریپرزینٹیٹوز کو اختیار اس آئین پاکستان نے دیا ہے, اس کو فیصلہ کرنا ہے. یہ بتا دیں مرتضی وہاب صاحب, مولانا آ رہے ہیں؟
مولانا صاحب آ رہے ہیں نہیں آ رہے, اگین میں JUI کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن چونکہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا, میں یہ دیکھیے زرداری صاحب کا جانا یہ آسان طریقہ ہے کہ دیکھیں میں اس کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن زرداری صاحب کا جانا پیپلز پارٹی کا ایک سرٹن سٹیک ہے, اس کو کمپلیٹلی برش اسائڈ نہیں کیا جا سکتا نا. میں اگر آپ مجھے جواب دینے کا پورا موقع دیتی تو میں اس کے اوپر کامنٹ کر رہا تھا. میں نے یہ کہا کہ نیچرلی میں JUI کا ترجمان نہیں ہوں تو میں ان کے بہاف پہ نہیں کہہ سکتا. میں اپنی اسیسمنٹ آپ کو بتا سکتا ہوں, چونکہ میں مولانا صاحب کے ساتھ جو 2 انگیجمنٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہوں اس میں موجود تھا. مولانا صاحب اصولی طور پر آئینی عدالت کے قیام کے فیور میں ہیں. ان کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے, اور وہ اور بلاول صاحب ٹو دس ایکسٹینٹ آر آن دا سیم پیج, اور شاید فیڈرل گورنمنٹ بھی اسی پیج پہ. اب اس کانسٹیٹیوشنل عدالت کے مندرجات کیا ہوں گے, اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے, میں سمجھتا ہوں اس کو ڈیلیبریٹ کر کے چوک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ جیسی چیزیں کنسنسس بلڈ ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب اس کے اوپر آ سکتے ہیں. انہوں نے ان پرنسپل اس کی مخالفت نہیں کی ہے. رائٹ, مرتضی وہاب صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک کے بعد اس کے کچھ قانونی پیچیدگیاں ابھی ڈسکس کریں گے, کیونکہ ابھی جو ایک خبر دی ہے مرتضی وہاب صاحب نے, وہ بھی یہ کہا ہے کہ نئی آئینی عدالت کے چیف جسٹس بھی ہو سکتے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب. سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, اس معاملے کے اوپر ایک طرف تو سیاسی محاذ بنا ہوا ہے تو دوسری طرف قانونی محاذ بھی بنا ہوا ہے. وکلاء بھی اس سارے اکھاڑے میں اتر پڑے ہیں, اور اس میں obviously آج ایک اور انٹرسٹنگ سچویشن یہ ڈیولپ ہوئی کہ ایک وزیر قانون اعظم نذیر طاہر صاحب نے اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے, امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہوگی, وہ نکات کے بارے میں بات کریں گے, لیکن اس کے بعد پتا چلا کہ وہ بار ایسوسیشنز کی سے ملاقات کریں گے اور وہیں اپنے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ بتائیں گے. تو صورتحال یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے جو ہے آئینی پیکج کے حوالے سے ایک اعلامیہ ان کا سامنے آیا ہے. اس کے اندر آئینی پیکج پر بحث کے لیے بار کاؤنسلز کے اور بار ایسوسیشنز پر مشتمل ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے. اس کمیٹی کے اندر یہ کمیٹی 7 روز کے اندر اپنی رپورٹ لے کر آئے گی سامنے. ناٹ جسٹ دیٹ, کمیٹی کے اندر صوبائی بار کاؤنسلز کے وائس چیئرمین اور ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین شامل ہوں گے. اس کے اندر کمیٹی میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور جنرل سیکرٹری شامل ہوں گے. ناٹ جسٹ دیٹ, بار کاؤنسل کے وائس چیئرمین اور ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین شامل ہوں گے. سو دس از دا کانسٹیٹیوشن آف دا کمیٹی, جو کہ اب وکلاء کی طرف سے بنی ہے. وکلاء کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے بھی پوچھیں, ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ خود ہی سارے آئینی ترمیم کر دیں اور ہم سے کوئی پوچھے ہی نہ. حامد خان صاحب نے ایک بڑی اسٹرکٹ قسم کی اور بڑی سٹرن قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے. وہ پہلے دن سے ہی دے رہے ہیں اس طرح کی اسٹیٹمنٹس, لیکن سنیں انہوں نے کیا کرنا. آئینی ترمیم لانے کے لیے نا لیجیٹیمیسی ہے اس حکومت کی, جو کہ فارم 47 کی حکومت ہے. پاکستان کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اس کے ہوتے ہوئے کوئی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن سکتی. یہ بھول جائیں, یہ کبھی نہیں وکلا ہونے دیں گے. ہر چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے پر جو سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج ہوگا صرف وہی چیف جسٹس بنے گا, کوئی 5 کا پینل شینل نہیں بنے گا. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ 2 قانوندان موجود ہیں. یا فرید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیرسٹر احمد پنسوٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ جنٹلمین. یا صاحب, سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں بڑے واضح طور پر, اٹس ویری کلیئر, حامد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ ہوتے ہوئے, چیف جسٹس آف پاکستان ادھر ہوتے ہوئے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اور آئینی عدالت بنے. کیا آئینی ترمیم بھی الاؤ نہیں کرے گی کہ کوئی اور آئینی عدالت بنے؟ بیکاز آئینی عدالت کے اوپر تو ساری سیاسی جماعتیں, اسپیشلی اتحادی حکومت اینڈ مولانا صاحب, ابھی مرتضی وہاب صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ وہ بھی تیار بیٹھے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں, آئینی عدالتیں جو ہیں یہ صرف پاکستان میں کوئی پہلا کیس نہیں آ رہا. دنیا کی 77 ممالک کے اندر آئینی عدالتیں ہوتی ہیں, اور ہم صرف پاکستان کی ایگزامپل لیتے ہیں. فرانس جیسے ممالک کے اندر ہے, جرمنی جیسے ممالک کے اندر ہے. تو یہ کوئی آئینی عدالت بنانے سے کوئی اٹیک آن دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دیکھیں, ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل فیلئر ہے کولیشن گورنمنٹ کا. جس طریقے سے اس بل کو ٹیبل کیا جا رہا تھا یا جس طریقے سے اپوزیشن کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی, یہ تو پولیٹیکل فیلئر ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ 43 امینڈمنٹ ساری کی ساری جو ہیں یہ جو ہے وہ اٹس این اٹیک آن دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, میرے خیال میں یہ ایک جرم ہوگا. وہ 20 سال کی محنت کا جس میں ہم نے لیگل اویکننگ دیکھی, جو لائرز موومنٹ تھی, کوئی لائرز موومنٹ افتخار محمد چودھری کی بحالی کے لیے نہیں تھی, وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے تھی. لیکن امپورٹنٹ اس کے لیے تھا کہ جوڈیشل ریفارمز لے کر آئے جاتے. دیکھیں,
मुझे नहीं समझ नहीं आती क्यों हमारे लोग, हमारे वकला की तंजीमें, सियासतदान, जर्नलिस्ट घबरा क्यों जाते हैं जब जुडिशल रिफॉर्म्स की बात पार्लियामेंट से हो जाती है। आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल लेते हैं, आप मेक्सिको की एग्जाम्पल ले लें। मेक्सिको के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जजेस की अपॉइंटमेंट में ड्रग्स के कार्टल्स इन्फ्लुएंस करते थे। मेक्सिको ने अपने कानून में तरमीम की, 6,500 जजेस उनके डायरेक्टली। साहब कानून में तरमीम से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो इस्तेहकाक है, लेकिन प्रॉब्लम है तरीकाकार से, क्योंकि बार काउंसिल कह रही है हमें इसके अंदर शामिल करें, टेक सजेशंस फ्रॉम अस, टेक एडवाइस फ्रॉम अस। देखिए, तरीकेकार की जहां तक बात है तो तरीकेकार भी दो ही थे। हुकूमत फेडरल कैबिनेट से अप्रूव करती, पार्लियामेंट में लेके जाती 2/3 मेजॉरिटी के साथ, अगर तो वोट हो जाता तो अप्रूव हो जाता। हाँ, मशावरत होनी चाहिए, इस बात पे कोई शक नहीं है कि कोलिशन को मशावरत करनी चाहिए थी, बट दैट इज अ पॉलिटिकल फेलियर। लेकिन इस 43 अमेंडमेंट्स को जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है, ये कहकर कि शायद हमें इन अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि ये शायद वकला का और वकील तंजीमों की तरफ से अगर रद्द अमल आ रहा है तो ये गलत रद्द अमल है। बिकॉज देखें, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने से कोई जुर्म नहीं होता, बल्कि जो 60,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसका बर्डन कम होगा। और मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस का अब ये पार्ट बन चुका हुआ है कि आपको स्पेशलाइज अदालतें बनानी पड़ती हैं। अगर आप लोअर कोर्ट्स के अंदर स्पेशलाइज अदालतें बना सकते हैं, जैसे बैंकिंग कोर्ट्स हैं, टेररिज्म कोर्ट है, तो एक हायर फॉरम के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की बॉडी क्यों नहीं बना सकते जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला की कॉम्पोजिशन हो। तो बहुत जल्दी मेरे ख्याल में सिर्फ प्रोसीजर को लेकर ये कह दिया जा रहा है कि ये अटैक ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, आई विल कम बैक टू यू याया। अहमद, आपकी तरफ आई वुड ब्रिंग द क्वेश्चन कि ये कह देना हामिद खान साहब की तरफ से कि एक तो होने ही नहीं देंगे वकला, ये हामिद खान साहब का पर्सपेक्टिव है या वकला का पर्सपेक्टिव है? क्योंकि यहां कमेटी के जो कमेटी तश्कील दी गई है उसके अंदर ये भी एलामिया के अंदर बोला गया है कि वकला नुमाइंदा तंजीमों के अलावा किसी को हड़ताल की कॉल देने की इजाजत नहीं है। देखिए जी, सबसे पहली बात यह कि जो हामिद खान साहब का व्यू है उसको पाकिस्तान की एक मेजॉरिटी जो वकला है वो सब्सक्राइब करते हैं। वो व्यू ऐसा नहीं है कि इल फाउंडेड व्यू है। अब जहां तक बात है कि आइन में तरमीम की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, इससे तो कोई ऑफ कोर्स इस चीज को डिस्प्यूट नहीं करता। आइन के अंदर तरमीम करना पार्लियामेंट का हक है। लेकिन मैं सवालात 2-3 ऐसे पूछना चाहता हूं कि जब आप आइन की तरमीम लाते हैं और आइन की तरमीम ऐसी सिचुएशन स्पेसिफिक या पर्सन स्पेसिफिक, देखें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आज याद आ गया, ये सारी की सारी रिफॉर्म्स इन्हीं 2-3 महीने में याद आ गई। आप 3 महीने पहले काजी साहब का नोटिफिकेशन करते हैं, आज आप चीफ जस्टिस साहब का नोटिफिकेशन करने से कासिर हैं। ये सारी की सारी जो आप अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, ये अमेंडमेंट्स मेरी नजर में, अगर आप रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस पढ़ें तो उसमें सेलिएंट फीचर डिक्लेयर किया गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंपिंज करने के मुतरादिफ है, क्योंकि आप जो कोर्ट बना रहे हैं, इवन फेडरल कोर्ट भी बना रहे हैं, और जिस तरह उसको आप जुरिस्डिक्शन दे रहे हैं, उस जुरिस्डिक्शन से आप सुप्रीम कोर्ट को रिडंडेंट बना रहे हैं। ये अगर पेंडेंसी ऑफ केसेस मसला होता तो पेंडेंसी ऑफ केसेस पूरी दुनिया में let me put another perspective in front of you, जो कि हुकूमत का पर्सपेक्टिव है, बिकॉज हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं है। वो कहते हैं कि जी एक तो अवाम के केसेस हैं और एक खवास के केसेस हैं। खवास के केसेस 90% टाइम ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो अवाम फंसे के फंसे रह जाते हैं। वहां अम्बात वाकया हो जाती है जेल के अंदर और उसके बाद बेल होती है और पता चलता है कि बंदा तो जेल के अंदर वफात पा चुका था। सो ये अवाम वाले जो केसेस हैं इसको सुने सुप्रीम कोर्ट, खवास वाले जो केसेस हैं जो कि मीडिया एयर टाइम भी होता है जिसका, वो वाली अदालतें करें जो नई बनेंगी, जो आईनी अदालतें होंगी। देखिए जी, लाहौर हाई कोर्ट एंड बाकी हाई कोर्ट्स के पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन और साथ साथ सिविल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी है। वहां पर तो आपने स्पेशल कोर्ट क्रिएट नहीं की, वहां पर तो स्पेशलाइज्ड बेंचेस मर्डर रेफरेंसेस भी सुनते हैं, आपकी सिविल अपील्स भी सुनते हैं और वो बड़ी स्पीडीली उसको डिसाइड भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर शरीयत एपलेट बेंच एग्जिस्ट कर सकता है, अदर कोऑपरेटिव बेंच एग्जिस्ट कर सकता है, तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नॉमिनेट कर दें ऑफ द टॉप 3 जजेस और उनको काम दे दें कि जी आपने अगले 3 महीने के अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस खत्म करने हैं। आपके ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होंगे ही नहीं। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आर्टिकल 199 भी और आर्टिकल 1843 भी एमिनेट ही कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन से करता है। कल को जब आप किसी टैक्स की रिट भी फाइल करेंगे तो वो भी आर्टिकल 199 में फाइल होती है, तो वो भी जाएगी फेडरल कोर्ट को। ये जो डिवीजन क्रिएट की जा रही है और फिर जिस तरीके से एज बढ़ा के 68 किया जा रहा है और जिस तरह से एक स्पेसिफिक 68 वाली बात तो रद्द हो गई ना, फिलहाल के लिए तो रद्द हो गई। वो फाइनल में समझ आएगा। एक अनिका मैं और बात कर दूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब भी दुनिया में कहां की जाती है ना, हम दुनिया के ममालिक की एग्जांपल देते हैं, बहस
مباحثہ ہوتا ہے, ہینسارڈز بنتے ہیں, ڈبیٹ سامنے پبلک کی جاتی ہیں. آپ کے سامنے 18ویں ترمیم ہے, ایوارڈ ملا تھا رضا ربانی صاحب کو. یہ تو ترمیم ہمارے لا منسٹر صاحب کو بھی نہیں موجود. اچھا, یہ اس کے طریقہ کار کے اوپر انڈیڈ سوالات ہیں کہ 355 گھنٹے اگر 18ویں ترمیم کے اوپر ڈبیٹ ہو سکتی تھی تو 355 نہ صحیح 150 گھنٹے ہی کر لیتے اس ترمیم کے اوپر, تو شاید معاملات صحیح ہو جاتے. یا یہاں یہ جو سوال اٹھایا ہے احمد نے, دیٹ آلسو ہیز سم ویٹیج کہ ایک ٹریبیونل بنا دیں, ایک خاص چند ججز کا بینچ بنا دیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کے معاملات کو سنیں. الگ عدالت کرنے سے اوور لیپنگ معاملات نہیں ہو جائیں گے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کے اوپر مولانا صاحب بھی رضامند ہیں؟ دیکھیں جو پریزنٹ سٹرکچر ہے, اگر تو آپ کہتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کا کانسٹیٹیوشنل اور جوڈیشل سٹرکچر ہے یہ بہت بہترین سٹرکچر ہے, تو کیا وجہ ہے کہ پچھلے 10-15 سال میں بہت سے چیف جسٹسز گزرے جن کے اوپر ایلیگیشن لگی کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے یا ان کے کانٹیکٹس تھے یا وہ انفلوئنس تھے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا پریزنٹ سٹرکچر جو ہے وہ بھی انڈیپینڈنس کی جوڈیشری جو ہے وہ اس کو گارنٹی نہیں کرتا. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت آپ کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے. آپ کوئی بھی مجھے پاکستانی پڑھا لکھا پاکستانی اٹھا کے دکھا دے جو یہ بات کر دے تو ضرور پھر ہمیں اپنا کانسٹیٹیوشن. اچھا, اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اب یہ سوال آپ کر رہے ہیں, جوڈیشل انڈیکس آف جسٹس کے اندر بھی ہم لوگ 139 نمبر پہ تھے as far as I remember, تو یہ کیا گارنٹی ہوگی کہ جو نیا کانسٹیٹیوشنل عدالت ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی, کنسیڈرنگ کہ جنہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے وہی لوگ یعنی پرائم منسٹر صاحب, چیف جسٹس, وہاں کے چیف جسٹس کی تقرری کے اندر انوالوڈ ہوں گے؟ دیکھیں پاکستان کو صرف ایگزامپل نہیں, آپ امریکہ کی ایگزامپل لے لیں. امریکہ میں چیف جسٹس, آپ پاکستان کی بات کریں نا یار صاحب ابھی. جی دیکھیں دنیا کی بہترین ڈیموکریسیز کے اندر بھی سینیٹرز کا رول ہوتا ہے, ان کے پریزیڈنٹس کا رول ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو یو ایس بھی ملے گا, یورپین کنٹریز بھی ملیں گی. تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوتا جا رہا. اور دیکھیں پارلیمنٹ نے اس میں یہ نہیں کہا کہ پارلیمنٹ کی جو نیشنل اسمبلی کی 8 ممبر کمیٹی ہوگی وہ مجھے یا کسی کو بھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگا دے گی. کہا یہ گیا ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس ہائر ہوگا, اپوائنٹ ہوگا. تو یہ کوئی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس کوئی انبریڈلڈ پاورز نہیں ہے کہ جس مرضی کو وہ اپوائنٹ کر دیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں, سپریم کورٹ میں ہر سال 25,000 کیسز فائل ہوتے ہیں. سپریم کورٹ میں 17 ججز ہیں. کرنٹلی 52,450 کیسز پینڈنگ ہیں. آپ اس پینڈنسی کو 2 طریقوں سے ختم کر سکتے ہیں. یا تو آپ سپریم کورٹ کے ججز کی مقدار بڑھا دیں, 100 کر دیں, 200 کر دیں, یا یہ ہے کہ آپ اپنے سپریم کورٹ سے برڈن کو کم کریں. اور برڈن کو کم کرنے کے لیے آپ کو ان کی جورسڈکشن جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے اس کے لیے ایک اسپیشلائز عدالت بنانی پڑے گی. دوسری بات پلیز یہ مجھے بتا لیجیے, دیکھیں سپریم کورٹ میں جو 17 کے 17 ججز ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس نہیں ہیں. یہ امپورٹنٹ بات ہے, یہ سمجھنی چاہیے. بہت سے ججز آپ کے کرمنل کیسز سنتے ہیں ہائی کورٹ میں, کچھ سول کیسز سنتے ہیں. ناٹ آل آف یور ججز آر جسٹس کورنیلیس. ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ ا جج وچ ہیز ہرڈ only criminal cases in the high court to decide that is also a point to be noted. ٹھیک ہو گیا. احمد پنسوٹا, the last question ہے, اس کے بعد میں اس سیگمنٹ کو ریپ اپ کروں گی, کہ یہ ایک بلیک ہول نہیں ہو جائے گا کہ اگر ہر آئینی ترمیم کو وکلا کے پاس بھی لے کر جائیں, اپوزیشن کے پاس تو لے کر جانا ہی چاہیے, کمیٹیوں کے اندر بھی جانا چاہیے, کابینہ میں بھی جانا چاہیے, لیکن وکلا تنظیمیں اب ایک سائیڈ اگری کرے دوسری نہ اگری کرے, دوسری احتجاج پہ آ جائے, یعنی یہ تو ایک طرح سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بلیک میلنگ ٹیکٹک بن جائے؟ جی یہ تو ایک ہیلدی ڈبیٹ ہے ان سوسائٹی, اور اس لیے لے کے جانا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اٹس اے کانٹریکٹ بٹوین دا پبلک اینڈ دا اسٹیٹ. یہ کوئی گورنمنٹ کا کانٹریکٹ نہیں ہے. دوسرا وکیل تو نہیں ہے نا پھر تو, میں تو آپ سے بات کروں, پبلک ریپرزینٹیٹیوز پہلے اس پر ڈبیٹ کریں گے تو پبلک شامل ہو جائے گی, وکیل ڈبیٹ کریں گے تو ایک امپورٹنٹ آرگن آ جائے گا. اور ایک امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہوں گا, یہ صاحب نے بھی بات کی, جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے ٹائم پر پورے پاکستان کی پینڈنسی 0 ہو گئی تھی ایکسپٹ ایک رجسٹری کے, باقی ساری 0. تو اس ٹائم پر تو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں تھی. اٹ از دا ول دیٹ یو نیڈ ٹو بیسکلی امپلیمنٹ. ختم ہوئی تھی پینڈنسی نہیں ختم ہوئی. میں سیکنڈ کمپلیٹ کر لوں. یہ سب میں ایک سیکنڈ, جی سر پلیز الاؤ می, آپ کو پھر دوبارہ دیتا ہوں ٹائم. جی اس ٹائم پر سے جو 3-4 رجسٹریز تھی ان کے اندر پینڈنسی ختم ہوئی تھی. یہ اپنی چیف جسٹس کی اسٹیٹمنٹ ہے, میری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو آپ فیڈرل کورٹ کی بار بار بات کر رہے ہیں کہ جو اس میں اسپیشلسٹ لگائے جائیں گے اور یہ کیا جائے گا, پرائم منسٹر آف پاکستان جیسے آپ نے کہا ہے, کون سا ریٹائرڈ ججز میں سے اسپیشلسٹ اٹھا کے وہاں پر لگا دے گا یا وائر لگا دے گا؟ سپریم کورٹ کے تمام ججز نیچے سے اوپر تک آتے ہیں ساری کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں کام کرتے ہوئے. وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ احمد پنسوٹا یا فرید, آپ دونوں نے جوائن کیا. اٹس انڈیڈ میٹر جس کے اوپر بہت ہونے کی ضرورت ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم
اتنی ڈبیٹ نہ ہو جائے کہ آر یا پار والی صورتحال بھی نہ ہو سکے. ہاؤ ڈز گورنمنٹ ہینڈل اٹ؟ دیٹس اے کوسچن دیٹ وی نیڈ ٹو سی. ابھی بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کچھ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے حوالے سے ایشوز ہیں. ایک تو وہ افغانستان والا ایشو، اس پہ بھی بات کرنی ہے. کون سا ایشو بتاتی ہوں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، پاکستان کے حوالے سے اسپیشلی کچھ ایسے ایشوز، انٹرنیشنل ایشوز ہیں جو کہ کافی زیادہ جمع ہو گئے اینڈ وی نیڈ ٹو ڈسکس دیم. ایک تو ڈپٹی پرائم منسٹر آف رشیا آج آئے ہوئے تھے، ان کی اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. اس کے بعد آپ نے پریس بریفنگ بھی سنی ہوگی. اس کے علاوہ کشمیر، انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر کے اندر آج جو انتخابات ہیں اس کا پہلا مرحلہ 90 میں سے 24 حلقوں کے اندر آج انتخابات ہوئے. اور تیسرا، افغانستان کے جو کونسل جنرل ہیں پاکستانی، وہ ترانے پہ نہیں اٹھے، سفارتی آداب کی خلاف ورزی تھی. تینوں موضوعات پہ بات کریں گے. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان دفتر خارجہ. تھینک یو ویری مچ ممتاز صاحبہ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. ممتاز صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ ڈپٹی پرائم منسٹر آف رشیا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. وہ آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم IMF میں بھی جا رہے ہیں. اب سیٹو سینٹو کے بعد سے تو ہم لوگ ویسٹرن بلاک کے ساتھ ہی تھے، یہاں رشیا سے تو ہم لوگوں نے بالکل ہی سائڈ لائن کیا ہوا تھا اپنے آپ کو. یہ ملاقاتیں، یہ تعلقات کی بڑھوتی، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب پاکستان اپنی فورن پالیسی کو بیلنس کر کے چلے گا؟ جی شکریہ انیکا. یہ آپ کی جو آپ نے ایک امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. پاکستان نے پچھلے کئی سالوں سے کوشش کی ہے، پچھلے تقریباً 2 دہائیوں سے ہم نے کوشش کی ہے، لیکن یہ پچھلی 1 دہائی میں اور زیادہ ہماری اس پرائرٹیز میں شدت آئی ہے کہ پاکستان کے رشیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہو اور ان ریلیشنز کو ہم تمام شعبوں میں بڑھائیں. اور اس میں خاص طور پہ ہمارا فوکس جو رہا ہے وہ اکانومی کے کانٹیکسٹ میں رہا ہے. اور آپ جانتی ہوں گی کہ اس سال کے شروع میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ایک ملاقات ہوئی تھی رشیا کے پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ، جس میں دونوں ممالک نے یہ اعادہ کیا کہ ہم بہت تیزی سے اکنامک کوآپریشن، کنیکٹیوٹی اور ڈائلاگ پر کام کریں گے. اسی کانٹیکسٹ میں ان کے وائس اور ڈیپٹی پرائم منسٹر آج دورہ کر رہے ہیں پاکستان کا، اور یہاں ایجنڈا بہت وسیع ہے. اس میں زیادہ فوکس اکانومی پر ہے، ٹریڈ پر ہے، کنیکٹیوٹی پر ہے، ایگریکلچرل کوآپریشن پر ہے. سو یہ سارے معاملات ہیں جن پہ پاکستان اور رشیا مل کر انگیج کریں گے اور کوآپریشن کے نئے راستے تلاش کریں گے. ابھی ایک بات تو طے ہے کہ اب ممالک نہیں ترقی کرتے، ریجنز ترقی کیا کرتے، اور ریجنل کنیکٹیوٹی از آف اٹموسٹ امپورٹنس، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ہمارا ہمسایہ انڈیا اس سے پہلے امریکہ کو اور رشیا کو بڑے اچھے طریقے سے بیلنس کر کے چلتا رہا. اس میں ہزار اور برائیاں ہیں، لیکن یہ والا معاملہ بڑے اچھے طریقے سے بیلنس کر کے چلتا رہا. ناؤ دا کوشچن از کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ IMF کے شیکلز بھی ہیں، اینڈ IMF ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. ہم کیسے بیلنس کریں گے ان ساری چیزوں کو؟ رشیا کے ساتھ تعلقات، IMF سے لون، ویسٹرن ممالک سے تعلقات. دیکھیں، پاکستان نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سب سے آگے رکھیں گے. ہمارا مقصد کسی کے ساتھ بیلنس کرنا نہیں ہے، کسی کو خوش کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنا ہے، اور اس سلسلے میں ہماری خواہش یہ ہوگی تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بھی، ویسٹرن بلاک کے ساتھ بھی، اور رشیا کے ساتھ بھی. اور اس کانٹیکسٹ میں آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا زمانہ ہے، اور رشیا کے ساتھ آج بھی ایک بہت اہم معاہدے پہ پاکستان کی بات چیت ہوئی ہے. وہاں پاکستان نے ایک ریجنل ایگریمنٹ کو ایکسیڈ کیا ہے آج ہی، اور یہ کنیکٹیوٹی ہماری سینٹرل ایشیا کے ساتھ بہت اہم ہے. اور سینٹرل ایشیا، SCO، یہ سارے ایک ریجن ہے، اور رشیا بھی ہمارا قریبی ایک ریجن میں ایک ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے. اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے رشیا کے ساتھ بھی
अच्छे ताल्लुकात। और ऑब्वियसली आने वाली समिट भी जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन अब जरा दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। मुमताज़ बलोच साहिबा, हमारे यहाँ एक रवैया होता है, एक तरीकाकार होता है, सफारती तरीकाकार होता है कि किसी मुल्क के तराने, कौमी तराने के ऊपर खड़े हो जाते हैं आदाब के साथ। रिसेंटली रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस हुई, सीएम केपीके ने काउंसिल जनरल अफगानिस्तान को बुलाया और उन्होंने तराने के ऊपर खड़ा होने की जहमत नहीं की। नाउ डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है? देखिए, हमने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। हम समझते हैं कि ये सफारती आदाब के खिलाफ है और पाकिस्तान में जो डिप्लोमेट्स हैं वो उनकी तरफ से ये एक एक्सपेक्टेशन होती है, वो पाकिस्तान के परचम को, पाकिस्तान के कौमी तराने को रिस्पेक्ट करेंगे जिस तरह हम उनके परचम को और उनके कौमी तराने की रिस्पेक्ट करते हैं। और ये जो कल का वाक़या है उस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पर इस्लामाबाद में भी उनके नाज़िमुल उमूर को बुलाकर एक एहतजाजी मरासला दिया गया और इसी तरह से काबुल में भी सीनियर लेवल पर पाकिस्तान ने इस पर अपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है। अच्छा, बातचीत की बात हो रही थी। आई विल नॉट ड्रैग यू इनटू पॉलिटिकल सिचुएशंस, लेकिन क्योंकि सीएम केपीके की तरफ से बातचीत की बात हुई, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन ऑफिस, फॉरेन मिनिस्ट्री का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है बातचीत के हवाले से अफगानिस्तान के साथ? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, पॉलिटिक्स पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज हम क्लियर करना चाहते हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये एक फेडरल सब्जेक्ट है और इसमें कोई किसी किस्म का इबाहम नहीं है और पाकिस्तान अपनी जो फॉरेन पॉलिसी परसू करेगा अफगानिस्तान के साथ या किसी और मुल्क के साथ, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में करेगा और पाकिस्तान का कोई भी शहरी या कोई भी पॉलिटिकल फोर्स या पॉलिटिकल पर्सनालिटी अगर उनके कोई प्रपोजल्स हैं तो वो हुकूमत पाकिस्तान को दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान फेडरल लेवल पर ही परसू करेगी। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक। रैपिड फायर सेशन ही लग रहा है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन मुमताज़ साहिबा, मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंतखाबात का पहला मरहला शुरू हो गया है, दूसरा मरहला 25 एंड देन अक्टूबर 1 को होगा। हमें मालूम है कि सिस्टमैटिक तरीके से डेमोग्राफिक चेंज की जा रही है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। 10 साल के बाद इंतखाबात हो रहे हैं। आर्टिकल 35A एंड 370 के एब्रोगेशन के बाद पहला इंतखाब है उधर। तकरीबन 5 साल गुजर गए। नाउ 90 में से 24 हलकों के अंदर इंतखाबात हो चुके हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी उधर ज्यादा है। इन इंतखाबात को पाकिस्तान किस तरीके से देख रहा है सिफारती सतह के ऊपर, एंड क्या ये इंतखाबात के तौर पे ही देखे जा रहे हैं? देखें, पाकिस्तान की इन इंतखाबात पर वही पोजीशन है जो कश्मीरी अवाम की हमेशा से पोजीशन रही है। हम समझते हैं कि कश्मीर के जो अवाम हैं उनका हक खुद इरादियत इस तरह के फिक्टिशियस इलेक्शंस से नहीं पूरा होगा। जो पाकिस्तान है उसने हमेशा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं उसको सपोर्ट किया है और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस ने बड़ा एक वाज़े फ्रेमवर्क दिया हुआ है जिसके मुताबिक हक खुद इरादियत कश्मीर के अवाम करेंगे और वो होगा यूनाइटेड नेशंस के अंडर एक प्लेबिसाइट के थ्रू। सो ये जो सो कॉल्ड इलेक्शंस हैं और जो उसका फ्रेमवर्क है उसको पाकिस्तान ने या कश्मीरियों ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। ना ही हमने कश्मीर पर इंडिया की जो हुक्मरानी है या उनका कब्जा है उसको एक्सेप्ट किया है, ना ही हम कश्मीर पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को एक्सेप्ट करते हैं। राइट, ये भी बता दीजिएगा कि एक तरफ तो डेमोग्राफिक चेंज वाला मामला बड़ा सीरियस है। इन इंतखाबात के अंदर ही 35,000 कश्मीरी पंडितों को वोट देने के लिए तैयार कर दिया है इंडिया ने। सो ये जो डेमोग्राफिक चेंज है और
having said that, Antonio Guterres, UN के सेक्रेटरी जनरल, वो भी कह चुके हैं कि UN resolutions about कश्मीर वो स्टैंड करती हैं. तो हम लोग कितना इसको एक्टिवली परस्यू करने वाले? देखें, पाकिस्तान इसको बहुत एक्टिवली परस्यू करता रहा है. जो 2019 में इंडिया ने इलीगल इक़दाम लिए थे कश्मीर में, उसको यूनाइटेड नेशंस में डिबेट भी हुई थी. इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको रिजेक्ट कर चुकी है. आज भी कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है. दुनिया में कोई भी मुल्क इंडिया का जो नैरेटिव है उसको एक्सेप्ट नहीं करता. कोई भी मुल्क दुनिया का इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का अटूट अंग नहीं समझता. सो दिस इज द रियलिटी. इसके अलावा आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस लाए जा रहे हैं. वहाँ पर आप जानती होंगी कि एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था जिसके अंडर हदबंदियां की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, और मुसलमानों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनको कम किया गया था. सो ये इस तरह ये एक बहुत सोचा समझा मंसूबा है जिस पर इंडिया काम कर रहा है, लेकिन कश्मीरी अवाम इस चीज को रिजेक्ट कर चुके हैं. पाकिस्तान इसको रिजेक्ट कर चुका है और हम समझते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इनकी कोई वैलिडिटी नहीं है. राइट. लास्टली मुमताज ज़हरा बलोच साहिबा, SCO समिट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, क्या इंडिया अटेंड कर रहा है या नहीं? देखिए, पाकिस्तान ने अपने फराइज के मुताबिक, हम होस्ट हैं SCO के, और अपने फराइज के मुताबिक पाकिस्तान ने इन्विटेशंस अरसाल कर दिए हैं तमाम हेड्स ऑफ गवर्नमेंट बशमूल इंडिया को, जो SCO के रुकन ममालिक हैं उनको. और अब हम देखते हैं कि कितने ममालिक इसमें शिरकत करते हैं. फिलहाल अभी तक इंडिया से कोई जवाब नहीं है मुमताज ज़हरा बलोच साहिबा? जी, अभी हमें उनके जवाब का इंतजार है. राइट. थैंक यू वेरी मच मुमताज ज़हरा बलोच साहिबा फॉर द प्रोग्राम. तर्जुमान दफ्तर खारजा हमारे साथ ही. इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं. पाकिस्तान है, उसकी तरक्की है तो रीजनल कनेक्टिविटी उसके लिए बड़ी लाजिम व मलजूम है. वी हैव टू डाइवर्सिफाई अपने जो रिलेशनशिप्स हैं बाकी ममालिक के साथ, उनको भी, एंड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन होगा. अनीका निसार को इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.